یعنی متولی امورنا، تمام کاموں کے بنانے والے آپ ہیں۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے۔ لہذا صلاۃ حاجات پڑھ کر اللہ تعالی سے مانگنا، یہی مسلمان کا شیوہ ہے، اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کو بھی آپ نے یہی سکھایا، جب کوئی خاص کام پیش آئے 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھو۔ آج بہت سو کو صلاۃ حاجات پڑھنی بھی نہیں آتی، کوئی الگ نماز نہیں ہے، نیت اس میں کرنی ہے صلاۃ حاجات کی۔ جو بھی نفل پڑھ رہے ہیں، ابھی اشراق کا وقت ہو جائے گا، تقریباً 7:30 کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی اشراق میں صلاۃ توبہ، پہلے 2 میں صلاۃ توبہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے 2 میں صلاۃ حاجات کی نیت کر سکتے ہیں۔ صلاۃ حاجات کی نیت سے 2 رکعت پڑھی، پھر تمام اپنے جائز حاجات آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اپنے لیے، اپنے بچوں، خاندان کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہی طریقہ نبی علیہ السلام کا اقرب الی السنت ہے، اور صلاۃ حاجات پڑھنا خود اللہ کا قریب، اللہ کا مقرب بناتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے موقع پہ مزاروں پہ جاتے ہیں اور ادھر ادھر جا کے جو ہے وہ مرادیں مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں۔ یہ منت ماننا اور یہ اس پر چادر چڑھانا، یہ کون سے کہاں پہ لکھا ہے اور کہاں سے سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنے کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شرح میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد، ورنہ یہ ہو سکتا تھا آسان جملہ نعبد کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبد کا مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو آگے ایک جملہ پڑھاتے ہیں صحابی، اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہ تفسیری جملہ ہے۔ پھر آگے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے جملہ بڑھاتے ہیں، آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ ہی کا لفظ جب آ گیا، ایا کا کیوں بڑھایا؟ ہی کے لیے بڑھایا، ورنہ نستعینو کا کافی ہوتا، نعبدو کا کافی ہوتا، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جہاں ہی آ گیا وہاں سارے بھی ختم ہو گئے، یہ فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں بنا سکتا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور کوئی ایسا نہیں جو خود سے کام بنا دے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں اولیاء اللہ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، بعض دفعہ ان سے کرامتوں کا صدور ہو گیا، اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مختار کل ہیں، لیکن اگر اولیاء اللہ مختار کل ہوتے تو بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ فالج ہو جاتا ہے ان کو، اور بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مار مار کے شہید کیا گیا۔ ان سے بڑے اولیاء اللہ اور کون ہیں؟ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء کے بھی جو ہیں وہ دشمن ہو گئے اس وقت کے بادشاہ۔ لہذا ہر دور میں اہل اللہ نے مصیبتیں برداشت کی ہیں، مجاہدات اٹھائے ہیں، بعضوں کو لوگوں نے قتل بھی کر دیا۔ تو لہذا پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کے اپنے اختیار میں سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ خصوصی فضل کبھی فرماتے ہیں، ان کو کسی کرامت سے آشنا کر دیتے ہیں، کبھی کوئی کرامت ایسی مل جاتی ہے کہ لوگ ان کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ والا ہے۔ یہ تائید ایزدی کہتے ہیں، اللہ والا ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ والا ہونے میں اور اللہ ہونے میں فرق ہے، یعنی اللہ سے اس کا خاص تعلق ہے۔ جیسے ہمارے والا نے فرمایا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ تعالی جب ہندوستان میں آئے اور ان کو وہاں پہ کام ان کو شروع کرنا تھا، تو کسی بت کدے میں گئے، وہاں مسجدیں تو تھی نہیں اس وقت میں، ہندو زیادہ تھے، بت کدے میں گئے، وہاں پہ بت خانے میں جا کے پانی تلاش کیا، نماز پڑھنی تھی۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وہاں چلے گئے کہ کہیں تو نماز پڑھنی ہے۔ تو ایک بوڑھے تھے، ایک ہندو سے کہا کہ جاؤ میرے لیے پانی لاؤ ذرا، میں وضو کروں گا۔ اس نے کہا میں کیوں پانی لاؤں؟ وہ دیکھ کے سمجھ گیا یہ مسلمان ہے،
حیت تبدیل ہوتی ہے، مسلمان کی حیت الگ ہوتی ہے، ہندو کی الگ ہوتی ہے۔ آج مسلمان بھی غیر کی روش میں ایسا چلا کہ پہچاننا دشوار ہے کہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کون ہے۔ اب ہمارا ایک الگ، النبی علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا، دور سے دیکھ کے مسلمان کو پہچان لیا جاتا تو وہ پہچان گیا، اس نے منع کیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا اچھا تو نہیں لائے گا، اگر تیرا یہ بت جا کے پانی لائے۔ حضرت نے بت کے ہاتھ میں لوٹا پکڑایا، وہ جا کے پانی لے کے آیا تو وہ تو متاثر ہوا، وہ سارے گاؤں والوں کو کیسا اللہ والا آیا، بہت سارے بستی کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ 90,000 ہندو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ پہ اسلام لائے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کرامتیں، اس سے یہ تائید عزتی ہوتی گئی۔ یہ کوئی پہنچا ہوا آدمی، عام آدمی نہیں، بت کیسے چل کے چلا گیا، وہ کیسے پانی لے آیا۔ تو یہ سب اسی لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتے ہیں اور اولیاء اللہ کو کرامت، لیکن معجزہ بھی نبی کا فعل نہیں ہوتا اور کرامت بھی اولیاء اللہ کا فعل نہیں ہوتے، سب ان کے ہاتھ سے صدور ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جب صدور ہوتا ہے، جب نہیں چاہتے تو میں نے ہمارے امیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بتاتے تھے کہ ہم وہاں موجود تھے بنگلہ دیش میں، جب حضرت والا کے پاس مولانا معراج الدین، ان کا نام بھی بتاتے تھے، وہ ان کے پاس حضرت ملنے گئے، کہیں بیان تھا، ان سے ہی ملاقات کی، پتہ چلا وہ فالج میں پڑے ہوئے، فالج میں، لیکن حضرت سے ملنے کے لیے وہ اپنے خادموں کے ساتھ بڑی مشکل سے چل کے آ رہے تھے، چلا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت نے اپنی حضرت گاڑی میں تھے، گاڑی روکی، حضرت تشریف لائے، باہر اترے اور پھر ان پر دم کیا، اوپر سے لے کے نیچے تک کچھ پڑھ کے یوں کر کے دم کیا، بالکل صحیح ہو گئے۔ اپنے خادموں سے کہا مجھے چھوڑ دو، الحمدللہ میں صحیح ہوں۔ ایک دم میں جس کے دوسرے صحیح ہو گئے۔ اب وہ 13 سال خود پڑے رہے فالج میں۔ کرامت ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ابتلا کرتے ہیں تو پھر ویسے پڑے رہتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کن حالات سے گزارا کہ آج بھی صبر ایوبی مشہور و معروف ہے۔ تو اگر یہ لوگ جب انبیاء مختار کل نہیں ہے تو اولیاء مختار کل کیسے ہیں؟ اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ان سے کام، ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں اور ان کے کام اللہ تعالیٰ جلدی بناتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ان کو بھی مجاہدات سے گزارتے ہیں کہ تمہارے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تمہارے حضرت حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات میں کہ ایک اللہ والے بہت مستجاب الدعوات تھے، تو ان کے پاس ایک بڑی بھی اور بڑے میاں آئے۔ وہ اس لیے آئے کہ ان کا بیٹا کہنے لگے ہمارا بیٹا جو ہے اتنی مدتوں کے بعد ہوا، بڑھاپے میں اولاد ہوئی اور وہ بھی جو ہے نابینا ہے، ہم آپ کے پاس آئے، آپ دعا کر دیں کہ یہ صحیح ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ہم کیسے نابینا کو بینا کر دیں؟ ہم کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ ہم کوئی مسیح ہیں کہ ہم نابینا کو صحیح کر دیں؟ وہ کرتے تھے نابینا کو صحیح، کوڑ کے مرض پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا دیتے تھے، نابینا کو بینا کر دیتے تھے، ہم کوئی عیسیٰ ہیں؟ تو وہ مایوس ہو کے جانے لگے تو حکیم الامت فرماتے ہیں ان ولی اللہ پر اوپر سے الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ تم صحیح کر سکتے ہو نہ عیسیٰ صحیح کرتے، صحیح تو ہم کرتے ہیں، نہ ان کا اختیار تھا، نہ ان کو بھی قتل کرنے آ گئے نا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، نہ ان کا اختیار تھا اور نہ تمہارا اختیار ہے، صحیح تو ہم کرتے ہیں۔ اب حکیم علامہ کہ وہ ایک دم رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، اب کہہ رہے ہم صحیح کرتے ہیں، اوپر سے آئیے نا کہ ہم صحیح کرتے ہیں، بلاؤ اس کو، بلاؤ۔ تو مرید نے کہا حضرت کہاں تو آپ عیسیٰ بننے کو بھی تیار نہیں تھے، کہاں آپ خدا بننے کو تیار ہیں، ہم صحیح کرتے ہیں۔ یہ رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا تو صحیح یعنی عتاب ہوا کہ تم کیا صحیح کرو گے، ہم صحیح کرتے ہیں، تم دعا تو کر دو اس کے لیے، اس کے دم کر کے ہاتھ پھیر دو، صحیح تو ہم ہی کرتے ہیں، کام ہم ہی بناتے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑی غلط فہمی امت میں پھیل گئی کہ لوگ اس کو جو ایسی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے اس کو مختار کل سمجھنے لگتے۔ مختار کل ہے تو قبر میں کیسے چلا گیا؟ جو قبر میں چلا گیا وہ دوسروں کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں یہ پھر وہی کہتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، بالکل ہمارے اکابر نے مانگا، نبی علیہ السلام کے وسیلے سے، اپنے مشائخ کے وسیلے سے۔ حضرت امام ابو یوسف کہتے ہیں مجھے کوئی مشکل کام پیش آتا ہے، یہ بڑے علماء ہیں، صرف اولیاء اللہ نہیں ہیں، بڑے علماء بھی ہیں، مجھے جب کوئی مشکل کام پیش آتا ہے میں اپنے شیخ، اپنے استاد امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا ہوں اور وہاں جا کے دعا مانگتا ہوں، میری دعا رد نہیں ہوتی۔ وہاں جا کے دعا کس سے مانگتا ہوں؟ امام صاحب سے کہتا ہوں آپ میرا کام بنا دی، وہاں جا کے بھی امام صاحب کے
کے مولا ہی سے کہا جاتا ہے. اور یہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ وسیلے سے لوگ بھاگتے نہیں. یہ وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت عباس نے کہا اپنے بیٹے سے رضی اللہ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے چاچا تھے، کہ بیٹا جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے نا، کوئی معاملہ پھنس جائے، تم میرے مولا سے کہہ دینا، عباس کے مولا سے. تو کہا آپ کا مولا کون ہے؟ کہا جو تیرا مولا ہے. تو اب ابن عباس کہتے ہیں میں جب کوئی کام ایسا ہوتا میں کہتا ہے عباس کے مولا میرا کام بنا دیجئے، وہ کام ہو جاتا. یہی وسیلہ ہے. حالانکہ وہ بھی تو صحابی ہیں، وہ ان کے ابا ہیں، نبی کے چاچا ہیں، لیکن وہ مقرب ہیں، اسی لیے مقربوں کا وسیلہ دینا جائز ہے. اور وسیلے سے جب حکیم الامت فرماتے ہیں وہ 3 آدمی جو بخاری شریف کی روایت میں ہے، 3 آدمی کہیں پھنس گئے تھے غار میں، پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پتھر ہٹا یہاں تک کہ وہ تینوں نکل گئے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں جب عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے تو عامل کا وسیلہ دینا کیوں نہ جائز ہوگا؟ کیونکہ عمل کرنے والا تو عمل سے زیادہ افضل ہے، وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. لہذا مسائل کو سمجھنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے اگر سمجھ میں نہ آئے. اور اسی لیے یہ اعتدال کا مسلک ہے. ہمارے حضرت والا بھی اور ہمارے اولیاء اللہ بھی جو بھی ہیں وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، لیکن عرس میں دھمال اور یہ دھما چوکڑی قوالی یہ سب نہیں کرتے. وہاں جا کے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ آپ جیسے یہ آپ کے نیک بندے تھے ہمیں بھی نیک بنا دیجئے. آج جتنے جانے والے ہوتے ہیں کہ اپنی مرادیں مانگنے کے لیے، میری نوکری لگ جائے، میری شادی ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے. اللہ کو مانگنے کے لیے کوئی نہیں جاتا. اولیاء اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. جو اصل کام ہے ان سے نہیں لیا جاتا. حضرت فرماتے تھے کپڑے والے سے کپڑا لیتے ہو، مٹھائی والے سے مٹھائی لیتے ہو، اللہ والے کے پاس جاتے ہو تو دنیا مانگنے لگتے ہو. ہر چیز کے والے سے وہ چیز لی جاتی ہے. جب آج قوم اللہ والوں کے پاس تعویذ چاہیے، اولاد چاہیے، فلاں چاہیے، بھئی تمہیں اللہ نہیں چاہیے، تم اللہ کو مانگو. جب اللہ مل جائے گا تو سب کچھ ملے گا. کیا کچھ نہیں ملے گا؟ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور اپنی ذات سے مانگنے کا ذوق شوق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.